بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کی ایک نئی نشست کے ساتھ میں اسد درانی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب زاہد علی خان صاحب، ناول نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں۔ زاہد صاحب نے دین کے مختلف موضوعات کے اوپر جیسے کہ تفسیر، اصول حدیث، تاریخ اسلام، اس کے اوپر بہت ساری زاہد صاحب نے اپنی زندگی میں مطالعہ کیا ہے، اور ہم مختلف نشستوں میں زاہد صاحب کے ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل کے نوجوان لوگ ہیں، بہت سارے سوال کرتے ہیں، دین کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم آج ایک نئے موضوع کے ساتھ زاہد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظہور کے بارے میں، کہ آیا کہ وہ ان کا دوبارہ ظہور ہوگا یا نہیں۔ اس موضوع کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک انڈائریکٹ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی، جس میں کہ مختلف علماء کرام نے انڈائریکٹلی جواب دیے، اور اس میں ایک جمہور کا، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہی موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا، جی بالکل، لیکن بہت سارے کنٹمپریری اسکالرز ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اس کے اوپر ان کا جو ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں پہ بھی صریحاً اس بات کی تائید ہمیں نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ جی بالکل بالکل۔ تو اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ زاہد صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ نہیں، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جی، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس میں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں کہ کیا واقعی یہ جمہور کا موقف درست ہے، یا دوسری طرف جیسے کہ ہمیں ملتا ہے، تو آپ کی رائے اس بارے میں، آپ نے کیا رائے قائم کی ہے؟ بہت شکریہ اسد درانی صاحب۔ یہ واقعی ان موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جو ہمارے ہاں صدیوں سے زیر بحث ہے، لیکن اس میں اجماع امت جہاں پر ہے میں وہیں کھڑا ہوں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، وہ یہ کہ نزول مسیح کا میں قائل ہوں۔ رہ گی بات یہ کہ قرآن اور حدیث سے تو میرا جو یہ فیصلہ ہے کہ میں جو اس پر میرا جو موقف ہے کہ نزول مسیح ایک حقیقت ہے، وہ قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بیان کروں گا۔ پہلے لوگوں کو یہ بتایا جانا بہت ضروری ہے کہ امت کا اجتماعی عقیدہ اصل میں اس بارے میں ہے کیا۔ وہ میرا خیال ہے 8 یا 9 چیزیں بنتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا۔ دوسرا، قیامت کے روز، قیامت کے نزدیک جو ہے وہ دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کے قتل کے بعد 40 سال تک وہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے۔ اس دوران وہ شادی کریں گے، اولاد ہوگی ان کے، وہ وفات پائیں گے، اور پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہ مجموعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ نازل ہونے کے بعد ان کی زندگی ان مراحل سے گزرے گی۔ اب جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کنٹمپریری جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نزول مسیح ممکن نہیں ہے، تو ان کے پاس جو دلائل ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ دلائل ایسی ہیں کہ جن پر اگر غور کیا جائے تو وہ حق پر جو ہے وہ تسلیم کیے جا سکتے ہیں کہ یار یہاں اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جس بات پر بنیاد بناتے ہیں، جس روایت پہ، تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ وہ روایت درست ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے کنٹمپریری کے جو ہیں نام نہیں لیے، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب اس میں بہت توانا آواز ہیں، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے علامہ اقبال بھی اس چیز کے قائل تھے کہ نزول مسیح نہیں ہونا۔ عبید اللہ سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی بھی جو ہے
اسی بات کے قائل تھے کہ نزول مسیح نہیں ہونا. تو غامدی صاحب سے پہلے تو یہ دو بہت بڑے نام ہیں اسلامی معاشرے کے، اور یہ تو ہماری حالیہ تاریخ کا حصہ ہیں دونوں. تو وہ بھی اسی موقف کے قائل تھے. تو وہ کیوں قائل تھے؟ وہ بھی قرآن کی ایک آیت اور ایک روایت سے. تو قرآن کی جو آیت ہے وہ سب نے جو ہے وہ سنی ہوئی ہوگی اور سب نے پڑھی ہوئی ہوگی. آل عمران کی بڑی مشہور آیت ہے، 55 نمبر آیت ہے، جس میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ سے شروع ہوتی ہے وہ. تو انی متوفی. اب اس میں جو توفی کا لفظ ہے، یہ تین جو افراد جن کے میں نے ابھی نام لیے کنٹمپریری جو ہیں افراد کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو جو ہے وفات پا جانا ہے. وہ اس عربی لفظ کی بنیاد پر کہ جو لفظ جس معنوں میں مستعمل ہے، آپ عربی کے اندر قرآن کے اندر وہ لفظ اسی معنوں میں لیں گے. تو متوفی وفات پانے والے کے لیے استعمال ہوتا تو کہتے ہیں ہم بھی وفات پانے والے کو سمجھیں گے. تو لہذا یہ جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے انی متوفی، تو میں آپ کو موت دے دوں گا، تو انہوں نے ان کو موت دے دی اور انہیں اٹھایا ضرور گیا. یہ بھی مانتے ہیں کہ اٹھایا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں زندہ حالت میں نہیں اٹھایا گیا، موت دے دی. اور جس کو موت دے دی تو وہ تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن یہاں ایک اگر غامدی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کی زباندانی پہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں. لیکن پھر بھی جسارت میں یہ کرتا ہوں کہ قرآن نے ہی توفی کے کئی معنی خود استعمال کیے ہیں، قرآن میں موجود ہے، اور اس میں سے موت کے معنی بھی ہیں اور نیند کے معنی بھی ہیں. جی. تو قرآن کی حد تک تو ان کا موقف جو ہے کہ یہ صرف قرآن میں، کیونکہ توفی مرنے کے لیے تو نہیں، توفی خود اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بھی استعمال کی ہے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ سوتے ہیں تو میں توفع کرتا ہوں، یعنی توفی کا لفظ نیند والے کے لیے بھی کیا. تو جس کو میں نے روکنا ہوتا ہے اس کی میں روح کو روک لیتا ہوں، اور جسے میں نے جگانا ہوتا ہے اس کی روح کو میں واپس بھیج دیتا ہوں اور وہ صبح کو جاگ جاتا ہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی. تو اس میں ایک جو جس کو روک لیا اس کے لیے توفی موت ہو گئی، اور جس سونے والے کی روح کو واپس کر دیا اور وہ جاگ اٹھا اس کے لیے وہ نیند ہو گئی. تو یہیں پہ وہ موقف جو ہے نا میرے نزدیک ختم ہو جاتا ہے کہ توفی قرآن مجید میں صرف مرنے والے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ بات یہاں تک تو عربی کی زبان کی حد تک بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں یہ بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کے معنی بہت وسیع ہیں. اب یہ جو پوری آیت ہے کہ میں تمہیں نہیں دوں گا اور پھر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، تو یہ اسی صورت میں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ زندہ آدمی کو کوئی چھت پاڑ کر اگر اٹھا کر لے جائے، وہ نبی کیوں نہ ہو، تو وہ ایک دم اسے شوق تو لگے گا نا، لے جایا نہیں جا سکتا. اور یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں سے اچانک چھت پھٹی، اور وہ جو یہودا تھا جو ان کا حواری، جب وہ لے کر آیا یہودیوں کو، تو اس نے کیا کہا کہ میں اس کمرے میں لے جا رہا ہوں، میں جس شخص کو یہ کہوں کہ استاد محترم، تو آپ نے اسے پکڑ لینا ہے، وہ عیسیٰ ہوں گے. تو ایسی صورت میں جب وہ اندر گیا تو وہ تو اس سے پہلے ہی اس کی شکل بدل گئی، وہی حضرت عیسیٰ کی شکل میں وہی آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا. اور وہ چھت پھٹی اور وہ فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے. تو یقیناً اس سے پہلے انہیں نیند دی گئی ہوگی، کیونکہ یہ اتنا بڑا واقعہ اگر ہوتا تو نبی ہونے کے باوجود بشر تو تھے نا، تو وہ نہیں ہو، تو وہ نیند دے کر اٹھا لیا گیا. یہ بات عقل کو لگتی ہے اور عقل اسے تسلیم کرتی ہے، لیکن وفات نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قتل ہو گئے، یہ قتل نہیں ہوئے. یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں دو ٹوک انداز میں قرار دے دیا ہے کہ یہ قتل نہیں ہوئے. جب اللہ کہہ رہا ہے قتل نہیں ہوئے تو پھر قتل نہیں ہوئے. دوسرا وہ کہہ رہا ہے معاملہ میں نے ان کے لیے مشکوک کر دیا، تو وہ مشکوک کیسے ہو گیا کہ وہ یہودا پکڑا گیا، وہی سولی پہ چڑھ گیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو جو ہے وہ سولی دے دی. لیکن قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا. یہاں تک تو آپ کے پہلے سوال کا. تو زاہد صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے خود ایک جو آرگومنٹ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ان کا قتل نہیں ہوا، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ طبعی موت نہیں ہوئی. اگر ایک شخص کی طبعی موت ہوئی لیکن قتل نہیں ہوا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا قتل نہیں ہوا، لیکن اسے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ طبعی موت نہیں ہوئی.
تو اس کی پاسبلٹی تو ہے کہ طبعی موت ہوئی، اور پھر اس آیت میں یہ کہنا کہ ہم نے تم کو موت دی، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبعی نہیں موت. وہ تو میں نے بیچ میں سے شکایت بتائی. اب جو جہاں پہ قتل نہیں ہوا وہاں تو پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا. ہم نے اوپر اٹھا لیا ان کو، ہم نے انہیں اوپر اٹھا لیا. یہ پورا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، وہ اصولی نہیں چڑھے، وہ قتل نہیں ہوئے، معاملہ ان کے لیے مشکوک ہو گیا ہے. یہ پوری جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بڑا واضح، اس میں کہیں ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں، طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا پھر اس میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ جب یہ کہتے ہیں، میں اس کو آپ کو سورہ مریم کی ایک ہے، اس میں سورہ مریم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بڑا صاف اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ چیز موجود ہے. یہ دیکھیے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 33. اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام اور رحمت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مروں گا اور زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یہ تو عام انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم زندہ ہو پھر مر جاؤ گے اور پھر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. تو قیامت کے آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں نا. یہ چیز میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر، مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے، تو اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ کوئی بحث بنتی ہوگی تو پھر ہم اس پہ کریں گے. لیکن یہ ہے سورہ زخرف، اور 57 سے 56 تک اس میں یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں نا 57 سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ 56 تک، یہ 10 آیات ہیں. یہ 10 آیات ہیں، یہ تمام کی تمام حضرت عیسیٰ سے متعلق ہیں. یعنی اس میں کوئی یہ کہے کہ یار کوئی پیچھے سے بات اور ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی اور ہو رہی ہے اور آخر میں کوئی اور ہو رہی ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ کوئی ابہام نہیں ہے. یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان سے بات کر رہا ہے. بیچ میں وہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے 57 سے یہ شروع ہو رہا ہے. دیکھیے 57 میں کیا کہتے ہیں. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے، بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ مراد حضرت عیسیٰ. انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو. حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر ہمارے معبودوں کو جہنم میں جھونکو گے تو پھر تو عیسیٰ سمیت پوری نصارہ کو جھونکنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے بھی تو معبود بنایا ہوا ہے نا. تو معبود کو حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا تھا مجھے معبود بناؤ، تو جنہوں نے بنایا تھا وہ جھونکے جائیں گے. لیکن وہ نبی سے کہتے تھے کہ آپ کے تو پھر عیسیٰ بھی. تو یہ اللہ اس میں جواب دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے پاس جو مشرک آتے ہیں جو کہتے ہیں ان باتوں پہ دل نہیں دکھانا، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا. یہاں سے دیکھیے گا، وہ تو ہمارے کون حضرت عیسیٰ، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا. اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین پر رہتے. اب وہ آیت آ گئی، اس میں تو کوئی بھام نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ سے متعلق بات ہو رہی ہے. اور وہ یعنی عیسیٰ یعنی ہو کا صیغہ ہے، تو آپ عربی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہو کس سے پیچھے والی سے کی مخاطب کا، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے. زاہد صاحب یہ جو آپ نے ابھی جس آخر میں جو آیت پڑھی، اس میں عربک ٹیکسٹ میں عیسیٰ لفظ تو نہیں آیا. نہیں پیچھے گفتگو ہو رہی ہے نا ہر جگہ تو نہیں، لیکن آپ عیسیٰ کے لفظ عربک ٹیکسٹ میں نہیں آیا، اس کے بغیر تو اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. نہیں، میں نے تو ایک جگہ عیسیٰ پڑھا ہے، اور وہ قیامت کی نشانی ہے. جی یہ اس آیت کا جو آپ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں، اس آیت کا آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ پچھلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے. نہیں فرشتے تو قیامت کی جی یہی بات ہے نا. یہ ایک اور جگہ پہ بھی قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اگر
آتے یعنی کہ ایک جگہ پہ یہ ہوا نا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے آپ کو کیوں چنا، آپ فرشتے نازل فرما دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے بھیجتا ہے تو پھر وہ عذاب لے کے ہی آتے ہیں یا وہ قیامت والے دن آئیں گے. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کو آپ پورا کانٹیکٹ اس کا پورے پیراگراف میں دیکھیں گے نا آگے کیا بات ہو رہی ہے. اور اس میں شک نہ کرو، میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے. یہ تو اب نبی کے لیے کہا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ پوری بات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے شروع ہو رہی ہے. جی نبی کو تسلی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. وہ ایک آیت جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے ہیں جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے. ہاں جی یہی بات ہے کہ چونکہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی یہ کہا گیا کہ اگر فرشتے ہم بھیجتے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے نا، کیونکہ فرشتے تو عذاب لے کے آتے ہیں. جی لیکن یہاں میں اپنا بات یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس پر جتنا بھی غور کیا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں. ہاں لیکن یہ لفظ عیسیٰ جو ہے یہ اس آیت میں نہیں ہے. اس آیت میں نہیں، بریکٹ کے اندر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ. جی کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. عیسیٰ کا لفظ عربک ٹیکسٹ میں نہیں ہے. نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں نا، وَإِنَّهُ بے شک وہ. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا زاہد صاحب. آپ اس کو دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. یہ آیت ہو گئی ختم. یہ آیت میں آپ بات کر رہے ہیں اجتماعی. آگے صیغہ آ رہا ہے واحد کا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ. اور بے شک وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ گرامر تو میں گرامر کی روح سے کہہ رہا ہوں. میں نے اس پہ بہت غور کیا ہے، بہت غور کیا ہے. یہ اس آیت سے ملتے نہیں، یہ حضرت عیسیٰ سے. تو میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کی نشانیوں میں آپ کا ذکر کیا ہے. اس لیے میں نزول مسیح کا قائل ہوں. ٹھیک ہے زاہد صاحب. ایک بہت بڑا آرگیومنٹ جو کہ ان کنٹمپریری اسکالرس کی طرف سے دیا جاتا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ سورہ المائدہ آیت نمبر ہے 117. جی اب اس کو اگر آپ پیچھے سے پڑھیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے. جی یہ 116 سے شروع ہو رہا ہے. جی 116 سے شروع ہو رہا ہے بالکل. اور 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا. اس کے آگے کیا لکھا ہے کہ پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا. اچھا یہاں پر بھی لفظ رافعہ کا نہیں ہے جو اٹھانے کے لیے، یہاں پہ لفظ ہے توفیتنی کہ جب آپ نے مجھے موت دے دی، جب میں فوت ہو گیا. تو ادھر بھی یعنی کہ ترجمہ عمومی طور پہ اٹھا لیا کیا جاتا ہے، لیکن ایکچولی جو عربک لفظ ہے وہ توفیتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے. یعنی کہ جب مجھے آپ نے اٹھا لیا، میں تو آپ کی تعلیمات ان کو دے کے اس کے بعد آپ جانتے ہیں میں تو آپ کے پاس آ گیا. تو اب اس کے بعد آپ ان پر مطلع رہے، یعنی آپ کا ان کے ساتھ واسطہ رہا، کیونکہ میں تو پھر چلا گیا اس دنیا سے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں. یہ بنیادی طور پر یہ آرگیومنٹ ہے قرآن کی آیت میں کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے گئے اس کے بعد ان کا دوبارہ نزول نہیں ہوا، کیونکہ اگر دوبارہ نزول ہوتا تو پھر وہ یہ کہتے کہ جی میرا دوبارہ کیونکہ نزول ہو گیا اور پھر میں نے ان کی دوبارہ بھی اصلاح کی. تو یہ ایسا انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد تو پھر آپ کا ان کے ساتھ اب قیامت آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی آرگیومنٹ ہے نا. دیکھیے یہ آرگیومنٹ اس لیے نہیں ہے قرآن صاحب، اس لیے آرگیومنٹ نہیں ہے کہ اسی قرآن مجید میں مجھے سورہ کی نمبر اور آیت اس وقت یاد نہیں ہے، میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ یہ جو ہیں نصارہ جو ہیں یہود جو انہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ ایمان نہیں لے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے نا کہ ان کے ماننے والوں کو اس وقت تک وہ نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان لیں. بڑا واضح ہے. تو وہ کس وقت لائیں گے؟
تو وہ تو ان کی زندگی میں لے آئے نا. نہیں، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. یہ قرآن کی بڑی صریح آیت ہے. وہ میرے ذہن میں جو ہے، حافظ صاحب یاد ہے اس میں کون سی ہے وہ آیت؟ میں ذہن سے آیت نکل گئی. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ سب وہ ایمان نہیں لے آئیں گے. یہ قرآن میں ہے. اس سے وہ زیادہ اسٹرانگ دلیل ہے. ایک تو یہ نقطہ تھا کہ ان کی جو ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صریحاً قرآن میں بیان نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے جو بھی احادیث ہیں ان میں کوئی صحیح اور مستند حدیث موجود نہیں ہے. اور ایک بہت بڑا آرگیومنٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی حدیث کی کتاب ہمیں نظر آتی ہے موطا امام مالک، اس پوری کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر یہ بات ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی تو ظاہر پہلی کتاب تھی، اس میں چیپٹر نہ سے یہ بڑی مضبوط دلیل دی جاتی ہے موطا کے بارے میں. موطا میں کئی اور موضوعات پر بھی احادیث نہیں ہیں ابتدائی جو ہے نا. اور اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ آپ نے وہ اکٹھا کیا تھا بنو عباس کے کہنے پر نا، آپ نے موطا جمع کی تھی، تو شاید اس وقت انہوں نے اس ضرورت کے پیش نظر جو ہے، حالانکہ بعد میں خود ہی انہوں نے روک دیا کہ اس کو قانون بنا کر لاگو نہیں کرنا، کیونکہ بہت ساری حدیثیں ایسی جو میرے علم میں نہیں ہیں. بخاری اور مسلم کے اندر اور پھر ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے. تو میں نے تو نزول مسیح جو میں نے ابھی آیت آپ کو بتائی کہ عیسیٰ جو ہیں وہ انہو کا صیغہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی ہے. تو میں قرآن کی روشنی میں ہی انہیں قیامت کی نشانیاں سمجھتا ہوں. اب رہ گئی روایات کی بات. اگر روایت بخاری اور مسلم کی روایت پر آپ جائیں کہ وہ کمزور ہیں، ان میں ضعیف احادیث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجود ہیں. یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ بخاری میں جو ہیڈ لائنز کے اندر جو چیزیں انہوں نے اپنے عنوانات میں استعمال کی ہیں اور اس کو نمبر نہیں دیا بخاری کے اندر جس کا نمبر نہیں ہے، وہ ساری بے سند ہے. صحیح بخاری کے اندر بھی جو ہے نا، صرف وہ احادیث جن کی نمبرنگ موجود ہے ان احادیث کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہی عقیدہ بن گیا نا کہ وہ پوری کی پوری ہی درست ہے. تو اس توسط سے یہ کہ جن احادیث کے بخاری شریف کے اندر جن احادیث کے نمبر نہیں ہیں وہ بے سند ہیں. تو بے سند تو کوئی چیز بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی. لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جنہیں بڑے محدثین اور جدید دور کے محدثین بڑے جو ہیں، یعنی علامہ ناصر الدین البانی، زبیر علی زئی، شعیب ارناؤت، ہمارے کراچی والے غلام رسول سعیدی، یہ اس پر تحقیق کر چکے اور وہ انہیں درست کہہ چکے. ان میں وہ احادیث موجود ہیں کہ جس میں خاص طور پر وہ جو کعبے میں اترنے والی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتر رہے ہیں، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ نے گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں، یعنی وہ 2-4 حدیثیں ہیں جن کی تشکیک ہے، وہ بخاری میں بھی ہے اور ایک مسلم میں بھی ہے. میں نے تو ایک معیار یہ بنا لیا ہے کہ میں تو کم علم آدمی ہوں، تو کوئی سے بھی 4 اگر محدث کسی حدیث کو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر میں یقین کرتا ہوں کہ یار ان محدثین کا علم بہت بڑا ہے، تو میں اسے دلیل کے طور پر پیش کر دیتا ہوں. کسی ایک کی میں پھر بھی نہیں کرتا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس معاملے میں ایک محدث فورم ہے اور بہت میں ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں ہر وقت کہ انہوں نے وہ تمام احادیث اکٹھی کر دی ہیں، تحقیق کے ساتھ اکٹھی کر دی ہیں، اور جس کی اس کے اوپر جو بھی تحقیق ہے وہ انہوں نے وہاں لکھ دی ہے. آپ اس کو تسلی کر سکتے ہیں. اس کا اوریجنل ٹیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس گھر میں ہے تو دیکھ لیں، ان کی لائبریری میں سے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، اپنے شہر کی لائبریری میں جا کر دیکھنا ہے تو دیکھ لیں. آپ مزید تحقیق کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن وہاں سے پھر اب مجھے کوئی چیز تصدیق کرنی ہوتی تو میں قرآن کے حوالے سے بھی وہیں سے تصدیق کرتا ہوں اور حدیث کے حوالے سے بھی اسی کو. تو انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہم جیسے لوگوں کے لیے. جیسے پہلے مکتبہ شاملہ تھا لیکن اس کو عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ان کا طریقہ کار، ان کی ویب سائٹ بہت سادہ ہے.
تو روایتوں میں تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توفی کا لفظ استعمال کیا نا، ورنہ بل رفع اللہ یہ بھی تو لفظ استعمال ہوا نا ہر جگہ پہ، 2-3 جگہ پہ جہاں پہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ وَرَافِعُكَ یا انی متوفیک وَرَافِعُكَ کہ میں تمہیں موت دوں گا اور میں تمہیں اپنی طرف بلاؤں گا، وَرَافِعُكَ اِلَيَّ کہ میں تمہیں اپنی طرف بلا لوں گا. تو بلندی کی طرف تو ذکر ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس کا حدیث پاک میں بھی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح کے بارے میں بڑی واضح روایت ہیں اور وہ مستند روایت ہیں. ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ یہ کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلم کی حدیث میں ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، وقت متعین بیان ہوا ہے، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے قسطنطنیہ والا واقعہ جو ہے محمد فاتح نے جو فتح کیا تھا کہ اس کے بعد وہ اتریں گے، تو وہ تو فتح ہو گیا آج سے 557 عیسوی کے اندر، لیکن وہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے. وہ اس ایک حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس لیے یہ تو نہیں معاذ اللہ کہا جا سکتا ہے حدیث غلط ہوگی، یہ ضرور ہے کہ روایتیں ہم تک پہنچائی غلط گئی ہیں، ان کی تحقیق صحیح نہیں ہوئی. روایتوں میں اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن سے یہ مقدمہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر اتارے جائیں گے. زاہد صاحب بہت سیر حاصل گفتگو تھی، بہت اچھے پہلوؤں پہ آپ نے روشنی ڈالی، بہت کچھ سیکھنے کو آج ملا. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ تشریف لاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس بہانے مجھے دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. چیزیں یاد نہیں رہتی جب تک نہیں کہا جا سکتا، اور آج تو ہمارے ساتھ یہ پورے نوجوان شامل ہیں ماشاءاللہ، اور یہ محفل جاری رہے گی. آپ مجھ سے سوال پوچھتے رہا کریں تاکہ میرا دماغ بھی جو ہے نا وہ تازہ رہے. بہت شکریہ زاہد صاحب. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.